کچھ عرصے دور
نماز کا ترجمہ، تشریح، توضیح اور اس کا مفہوم حضرات کے گوش گزار کی بدایا گزشتہ جمعہ تھی رکوع اور سجود کا طریقہ اور انہاں وچ بڑی جامع والیاں تسبیحات کا مفہوم عرض کیتا گیا۔ نماز پڑھن والا نمازی اگر 2 رکعتی نماز پڑھ رہا تو 2 رکعتاں تو بعد بندہ التحیات تے اجدا، اگر نماز 2 رکعتی ہے تو یہ پہلی والی التحیات تے اجنا اس کا قاطع اخیرہ آکھیا گیا۔ اور اگر 4 رکعتی نماز ہوئے تو پھر بھی نمازی 2 رکعتاں پڑھن تو بعد التحیات تے اجدا، 4 رکعت والی نماز یہ جڑا پہلی باری التحیات تے اجنا میں ای واجب ہے۔ اگر کہیں بے دھیانے نال بے خیالی کی وجہ تو کر کے 4 رکعتی نماز پڑھن والا نمازی اس درمیان والے قاعدے وچ 2 رکعتاں تو بعد جڑا التحیات تے اجنا یہ نہیں بہ سکتا، بھول گیا، سیدھا کھلو رہا 3 رکعت واسطے، تو اس نمازی کے ذمے یہ گل آ گئی کہ ہن کو 4 رکعتاں پڑھن تو بعد اخیر ول کے ایک پاسے سلام پھیر کے تے سجدہ سہو کرے۔ وہ سجدہ سہو اس درمیانہ جڑا قاعدہ تے التحیات رہ گیا اس سے وہ قائم مقام ہو گئے، اس کی نماز وقت ناقص نہ سی تے جڑا قاعدہ اخیرہ ہوتا نا وہ ہوتا فرض، درمیانہ التحیات اے واجب تے چھیکڑا اے فرض۔
ایک ہے ایک مسئلہ بندہ جس ویلے 2 رکعتاں پڑھ کے تے سجدیاں تو فارغ تھی کے تے اجدا تے بعد او کچھ پڑھدا وہ کیڑی شے پڑھدا تسی میں دسو کہ پڑھدے ہو یا پڑھدے ہو نا اس کو آکھیا ویندا تشہد تشہد دا معنی ہوندا گواہی اور ہر نماز پڑھن والا اس سے تشہد دی چھیکڑا تے بن کے آکھدا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اے جڑا بندہ یہ گواہی دینا اس سے دی وجہ تو کر کے اس نو کی آکھیا ویندا تشہد تے بات بندہ جس ویلے اشہد اللہ الہ الا اللہ آکھنا بات اس ویلے انگلی کھڑی کرے گا نا اس سے وجہ تو کر کے اس انگلی نو آکھیا ویندا اے شہادت والی انگلی ہے اس نال بندہ کے دینا شہادت دینا تشہد بمانے گواہی ہے اور ابتدا بندہ جڑا کرے گا تشہد تے تحیات پڑھن لگیا اے اننے جملے اننے کلمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے تشریف لے گئے آپ اللہ کے مہمان بنے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین نو بھیجا جو میرے محبوب نو گھرنا ہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مان کے کہ اللہ پاک دے دربار مقدس وچ 3 تحفے پیش کیتے فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ساری تفسیر لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار جڑے 3 تحفے پیش کیتے تے وقت کو اللہ پاک نے بھی 3 انعام عطا فرمائے تے وقت تھلے جبریل امین ہے انہاں وقت جڑے کلمے آکھے اے او سارے اللہ دے نبی نے تشہد بنا دیتا ہوا اسڈے التحیات دے اج کے پڑھنے والا تشہد بن گیا احادیث مبارکہ وچ تشہد دے مختلف کلمے آندے لیکن بخاری شریف وچ مسلم شریف وچ ترمذی شریف وچ اے حدیث دیاں بڑیاں معتبر ترین کتاباں انہاں وچ تشہد تے تحیات تے جڑے کلمات سارے نالوں احسن تے بہترین تے خوبصورت تے جامع معنی او تشہد جیڑا تشہد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اے جیڑا تسی تے میں نماز وچ پڑھدے ہاں اے اوہ تشہد ہے جیڑا تشہد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والا تشہد مشہور ہے بخاری چھے مسلم چھے ترمذی چھے ان بھی ایہ پڑھدے ہوندے کہ بس اگو ایہ ہی پڑھا جا رہا زیادہ تر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والا تشہد التحیات پڑھا جا رہا اس سے انہیں کلمے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کے اللہ پاک دے دربار مقدس وچ پیش فرمائے انہیں کلمے قصیدہ تشہد بن گیا التحیات بن گئی وہ کلمے تساں سارے یاد ہیں اس انہیں کلمے سب تو پہلے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات
انہاں دا معنی انہاں دا مفہوم اگر سمجھ آ وجے نا تو یقین کرو بندے دے ہاتھ اللہ دی توحید دی دستاویز آوے ایک اتنے جامع معنی کلمات التحیات للہ، اس کا معنی تے مفہوم ای لے ای نمازی وضو کیتی ایٹھا التحیات تے ایٹھا قبلے والے پاسے منہ کر کے اللہ نو کے پیادا التحیات ذرا تھوڑا جہا بولو سی لے ویسی التحیات للہ، اے اس آخنا پیا میرے پالن ہارا میں اپنی زبان نال جتنیاں عبادتاں کرے ساں او ساری دیاں ساریاں للہ، صرف کہنے واسطے اللہ ہی دے واسطے کرے ساں، سوائے اللہ کو میں اپنی زبانی عبادتاں کہوری واسطے نہ کرے ساں۔ اے جڑی زبان نال ہے نا، ایک زبان نال بندہ کے منگدا دعا منگدا، اس عربی وچ دعا آکھدے، ساڈی تہاڈی بولی تے اردو وچ اس نوں پکار آکھنے، ساڈی اپنی بولی وچ اس نوں سدنا سورنا اے لفظ استعمال ہوندے۔ التحیات للہ، بندہ کہتے آگا یا اللہ میں پکار کرے ساں تا صرف للہ، صرف کہنے واسطے، اور اے جڑی دعا ہے اے جڑی پکار ہے قرآن مجید کھول کے پڑھو اور تدبر نال پڑھو، سوچ تے فکر نال قرآن پاک کا مطالعہ کرو، اللہ ماں تساں سارے توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید الدعاء افضل العبادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیں اے جڑی عبادت ہے نا الدعاء هو العبادہ، اے منگنا پکارنا سور کرنی دعا کرنی هو العبادہ، یہی تو عبادت ہے۔ کدی فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اے دعا پکارنا اللہ تبارک و تعالی نو اے کیویں مخ العبادہ، ساری عبادت دا مغز، ساری عبادت دا نچوڑ، ساری عبادت دا خلاصہ ہے۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائیں الدعاء افضل العبادہ، ساری عبادتوں دی افضل ترین عبادت کیویں کس نو پکارنا، کس نو اللہ ہی نو پکارنا۔ اور قرآن رب ذوالجلال فرمائیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ قرآن پاک چوبیاں سپارہ سورت مومن رب ذوالجلال فرمائیں قال ربکم، تہاڈا رب اے گل آکھدا پیا پروردگار عالم ارشاد پہ فرمائیں ادعونی، میں ہی پکارو۔ اتھے پہلے لفظ آیا ادعونی، پکار دا لفظ آیا، دعا دا لفظ آیا، سدن تے سورت دا لفظ آیا، فرمایا ادعونی تساں میں ہی پکارو استجب لکم، جس ویلے بھی تساں پکار دے ہو۔ دوسرے مقام تے قرآن نے بڑی وضاحت میں آکھیا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس ویلے بھی کوئی پکارن والا میں پکارتا ہے، چاہے رات ہے یا دن ہے، اور جرا روشن ہے یا اندھیرا ہے، اور اجالے وچ یا اندھیرے وچ، او دکھ وچ پیا پکاردا
پہ پکاردا جس ویلے بھی کوئی میں پکاردا رب ذوالجلال فرمائیں استجب لکم میں اس پکارن والے دی پکار نو کے کریں گا سندا نہیں سننا ہے ہی ہے نا اللہ فرمائیں استجب لکم میں قبول کریں گا کہ کریں گا قبول کریں اے جڑے میرے بھرا نادانی تو اے جملے منہ چوں کڈ دے ساڈی سندا نہیں اے انادی مڑیندا نہیں اے نادانی دا جملہ ہے جہالت دا جملہ ہے ان پڑھی دا جملہ ہے احمقانہ جملہ ہے وہ بندہ بڑا احمق ہے جڑا اپنا سادی سندا نہیں انادی مڑیندا نہیں رب ذوالجلال اپنی لائق کتاب وچ فرمائیں ادعونی استجب لکم استجب لکم تساں میں ہی پکارو میں تہاڈی پکار نو کے کریں گا قبول کریں گا اب اللہ کے فرمائیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی جیڑا بندہ تکبر کریں گا غرور کریں گا فخر کریں گا کیڑی گل تو عن عبادتی منہ موڑیندا چاہے میری عبادت تو ان پہلے لفظ کیا تھا ادعونی میں نے کولو منگو میں پکارو اگے قرآن فرمائندا ان الذین یستکبرون عن عبادتی اس سے دعا قرآن پاک نے عبادت نال تفسیر کی ہے عبادت نال اس کی تعبیر فرمائی ہے یعنی کہ مطلب ہے قرآن پاک دسنا چاہتا اے جڑی پکار ہے نا پکارنا اس پروردگار اے کیویں اس دی کیویں عبادت ہے لہذا جدوں اے ہے اس کی عبادت تا معلوم ہویا التحیات للہ اتنی بیٹھے ہو نا التحیات للہ فون تا میں اتنے میں آج کٹھے جمعہ پڑھے سے میں فون سن کے آندہ مسیح تی ہیکڑی کو نہیں ہوتا اچھا چلو التحیات اونچا پڑھو التحیات للہ ساریاں زبانی عبادتاں للہ کس دیاں کرنیاں نے یہ بندہ اقرار پہ کریں گا التحیات للہ اللہ میں اتنی زبان دیا عبادت کرے ساں او صرف تیریاں ہی کرے ساں معلوم ہویا اے زبان نال پکارنا زبان نال دعا کرنا زبان نال وظیفے پڑھنا سور کرنا سدنا اے کیڑے اللہ دی عبادت تے تساں التحیات وچ عبادت کریندے پیو اللہ نال عہد پہ کریندے ہو نماز وچ بیٹھ کے باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے اللہ نو کے پیا کہ التحیات للہ تیری پکار کرساں تا صرف تیری پکارا کرساں تیرے سوا کسی ہور بھی پکار نہ کرساں اے ہے کیونکہ عبادت اور عبادت بندہ صرف کینڈی کرے اللہ تو سوا کسی بھی عبادت جائز نہیں ہے تا معلوم ہویا اللہ تو سوا کسی اور بھی پکار کرنی بھی جائز نہیں ہے ذرا قرآن چھاؤ رب ذوالجلال فرمائیں بَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ پاک فرمائیں أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ بے شک جتنیاں مسیتاں نے وہ ساریاں للہ کیڑیاں نے مسیح آدھر اے ملکہ دی مسیح ہے اے فلانیاں دی مسیح ہے اے فلانیاں دی مسیح ہے اللہ دا ساریاں مسیحتاں کیڑیاں نے فلا تدعو مع اللہ احدا اللہ پاک فرمائیں پس نہ تسی تدعو اول افسانہ پہ پکار اللہ پس تسی نہ پکارو اللہ دے نال کسے ہور نوں ایک نفسیہ ترجمہ میں مرادی معنی عرض کرے گا
رب ذوالجلال فرمائیں ان المساجد للہ، اے لوگوں مسجد مینڈا گھارے، مسجد کہنا گھارے سارے منیندے نا، ہر بندہ منیندہ مسجد مینڈا گھارے، لہذا مینڈے گھر وچ مینڈے تو سوا کسی ہور دے نام دی پکار نہیں کرنی۔ اگر یہ نہیں سمجھ پہ آندا میں ہور طریقے نال سمجھا دیندا، کسی سردار دا گھر ہوئے، کسی ملک دا گھر ہوئے، کسی چودھری کے وڈیرے دا گھر ہوئے، بندہ آرو آ کے اس کے دروازے تے دستک دیندا، گھر ہے بے زید دا، بارو بندہ آواز لیندا اوئے عمر، وہ بندہ اندروں نکلدا، وہ آتا اس کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے تے بیل دیتی ہے، ہاں آواز لائیے، گھر ہائی زید دا نام کتا عمر دا، ہاں اس آواز نال پکاریا، وہ باہر نکل کے آتا، او بھائی تو بھولیا مت نہ، ای مینڈا گھارے، مینڈے گھر دے دروازے تے آواز دینے تا میرے نام دی دتے کر کسے ہور دے نام دی سمجھ آئی کہ کون آئی؟ ان المساجد ایتا منین دے ہونا با گھر جس دا ہوئے اسی دی آواز دامنی چاہیے کہ ہو رہی نہیں اس سے نہیں نا، دا ان المساجد للہ، اللہ پاک آکن اے مسجد مینڈا گھارے، مینڈے گھر وچ آ کے کسے غیر دیاں پکاراں نگیتیاں کر، کسے ہور دے نام دے سدے تے سورے نگیتے کر، کسے ہور دے نام دیاں دعائیاں نگیتیاں کر، کسے ہور نو نہ پکاریا کر، جدو ان المساجد للہ منیندہ مسجد کینڈا گھارے اللہ دا گھارے، جب مسجد کے دروازے تے اے نہ لکھیا کر یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع حالنا، کدی لکھیندا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، تے ایک قرآن دی ایت کے خلاف ہے گا، اللہ دا قرآن آتا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور مسجد مینڈا دھاری یا مینڈے گھر وچ کہ غیر دے نام دی دہائی تے پکار نہ کیتی کر، تاں کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آکھو انما اطیعوا ربی ولا اشرک بہ شیئا، آکھو آکھو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جدو بھی مسئلہ بڑھے ہیں، جدو بھی میں پکار کی دیئے تا اطیعوا ربی، میں کس کی پکار کی دیئے اپنے رب دی، ولا اشرک بہ شیئا، اشرک بہ شیئا، میں اللہ کی اس پکار کسے اور شریک نہیں کیتا، جدو بھی میں پکارا کیتیاں نے اس سے دیاں کیتیاں نے، رب ذوالجلال فرمائے شکوے دے طور پہ فرمائے دیں اللہ انہ الذی خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ، اللہ پاک فرمائے میں ایک بندے کو سارے انسانوں میں اس سے آدم علیہ السلام جو پیدا کیتا، بعد کو تولد تناسل کا سلسلہ چلایا، بعد میاں بیوی ملے، پھر اس نو حمل ہویا، وہ تھوڑا جہا ہوندا چھوٹا ہوندا ہے، فمرت بھی اس کی عورت جلدی پھرتی رہندی ہے، فلما اسقلت جدو بوجھل ہو جاندی ہے، بعد کے کریں گے دعوا اللہ، کس نو پکار دیں، کس نو پکار دیں، بتا دیں اللہ نو پکار کیا دیں، لئن آتیتنا صالحا لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، بارا جے کر تو سن نیک تے چنگا بھلا پتر دیتا، لنکونن من الشاکرین، اللہ سی تیرے شکر کرنے والے بن وساں، اللہ شکوے دے طور پہ آدم وہ جس میں کوئی نہیں آیا تاکہ دی قسم پہ پکار دہائی اللہ ہی، اللہ پاک فرمائے فلما آتاہما صالحا جعلا لہو شرکا، فلم ذرا توجہ کرائے قرآن کے لفظوں میں، فلما آتاہما صالحا، رب ذوالجلال فرمائے جدو میں دے دیندا میں اس نو چنگا جہا
پتر دے دیتا میں اولاد دے دینا پر ایک کریندا جالا لہو شرکا پر آتا اے پیرا دیتا کوئی نہ سمجھے گا کہ قرآن دے لفظ کا معنی پہ کریں گا فلما آتاہما صالحا جالا لہو شرکا بات آکھن لگ پوندا ہاں ہاں میں فلاں دربار دے گیوں میں اٹھے بکرا دیتا ہے انہاں مہربانی چا کیتی ہے میں اولاد مل گئی ہے فلاں جگہ تے میں نظر منی ہے میں فلانے دی دعائی دیتی ہے میں فلانے نو پکارا ہے اس دی برکت تو اس دے فیض تو اس دی مہربانی تو انہاں دے کرم تو اے دن ایک ملک صاحب آئی اولاد کوئی نہیں ہے بڑا عرصہ گزر گیا اللہ نے اولاد دیتی عرصے تو بعد دیتی ان وہ ڈیٹی دے ایٹھن چار پائی لائی ایٹھن مچھن تا دیتی ایٹھن جیڑا بندہ آندا ہاں جی ملک صاحب مبارک ہوئے جی جی بس جی مبارک ہوئے اے بزرگاں دا نظر کرم ہو گیا اے داتا صاحب دا کرم ہو گیا اے فلاں نے کرم کر دیتا فلاں نے جیڑا بھی آندا ملک کی مبارک ہوئے جی جی بالکل مبارک کی اے فلانے دی نظر کرم ہو گئی ہے فلانے نے رحم کر دیتا میں اس کے نام دی اے چیز دیتی ہے انہاں میں اے اولاد دے دیتی ہے ہاں تے اللہ دی شان ہے تو دن تو بعد وہ بچہ مر گیا ان مچھا تھلائیں کھلوتیاں ڈیٹی دے ایٹھیں جیڑا بندہ آندا وہ آندا ملک جی بات بڑا افسوس ہے بات ملک کو یادن ہاں جی بات اللہ دی مرضی خالق انجان گل ہے دیمن تے ان ہے تے مارن تے اللہ لگا تے اے مسلمانی ہے سارے اللہ اکبر جگ بہتی گل پہ کریں دا بہرحال فلما آتاہما صالحا اللہ دے میں دے دیں دا جالا لہو شرکا بات کے کریں دا ہاں بات میں نے شریک بنامن لگ پوندا بات جا بکرا گھندا ہے کسے دربار تے پہنچ رہندا ہاں انہاں نے نظر کرم کی دیئی دتا میں ہائی تے نظر کے غیر دے نام دی پہ دیندا اللہ پاکا دن اوے نماز تمنا بیدا کیتی التحیات للہ التحیات للہ میں پکار کرے ساں زبان نال وظیفے پڑھ ساں میں زبان نال پکاراں تے دعاواں کرے ساں تک کہنے واسطے جی للہ صرف اللہ دی رضا اللہ واسطے کرے ساں میں اللہ تو سوا کسے ہور دیاں پکاراں نہ کرے ساں کسے ہور دے نام دیاں دعائیاں نہ دے ساں کسے ہور نو اللہ دی پکاراں وچ اللہ دی دعا اللہ دے کول منگن وچ میں کسے ہور نو شریک نہ کرے ساں اللہ دا قرآن پڑھا پیا اللہ دے نبیاں نے جدوں بھی ویلا آیا اللہ دے نبیاں نے جدوں بھی پکاریا تب کس نو پکاریا کسے پیغمبر نے اپنے تو پہلے کسے پیغمبر دے نام دی دعائیاں نہیں دیتیاں کسے پیغمبر دے نام دیاں پکارا نہیں کیتیاں آدم علیہ السلام نو اللہ اٹھو آکھیا پنجو اہبتو مصرن فإن لکم ما سألتم اگو قرآن آکھدا آدم علیہ السلام زمین تے آ گئے وقت گزرتا گیا دکھی تھیے تا کس نو پکاریا اللہ کا قرآن آتا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھی گئے علامہ ابن ابی حاتم لکھتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار تے کے رہے پتر دھیاں مر گئے پہلے اولاد اللہ تعالی بڑی دیتی ہے بڑی اولاد آئی بڑے دولت مند ہے میں کسی تفسیر پڑھیا انہاں لکھیا حضرت ایوب علیہ السلام دی زری زمین اتنی آئی اس وچ 500 جوڑا ہل دا باندھا ہے کتنا 500 جوڑا ہل دا باندھا ہے ایڈے اچھے زمیندار ہے اور اتنے حالی اور اتنے نوکر پہ جا کر خارج اولاد دولت ہے اللہ کی شان ہے ابلیس اللہ نے آکھن لگا
ہر شے دتی ہوئی تو تیرے دروازے تو نہیں پہ ہٹدا ذرا ہر شے گھن کے ویکھنا پتہ لگدا اللہ دی شان ہے رب ذوالجلال اپنی مرضیاں دا مالک ہے کدے ان کریندا چاہے مرضی اپنی آمنس انچا کیتے اس حضرت ایوب علیہ السلام دی اولاد ساری مر گئی پتر تے دھیاں مر گئے بیویاں مر گئیاں ایک بیوی رہ گئی اس سے دے نال شہر تو باہر چلے گئے بیمار ہو گئے بد کریندیاں ایک جڑے ایوب علیہ السلام آکھن لگے میرے پالن ہارا پہلے تا میرے دل وچ تو بھی وسدا ہو گیا نال نال میری کھیتی باڑی بھی آئی میری اولاد دی محبت بھی آئی میری بیویاں دی محبت بھی آئی اللہ ہن میری تو اولاد بھی لے لئیے میری بیویاں فوت ہو گئیاں میری کھیتی باڑی ختم ہو گئی میرا مال تے دولت ختم ہو گئی مولا ان کا شکر ہے چلو اگے دل دے کہیں نہ کہیں ساریے بے اختیاری دی محبت انہاں دی بھی ہوندی ہے ہن تا مولا شکر پیا کریندا چلو میرا دل ساریاں محبتاں کو خالی ہو کے خالی تونی محبت واسطے رہ گیا بیماری ہے بیماری دی حالت وچ نے اس وقت ایوب علیہ السلام دی بیوی آندی پئی شہروں مڑ کے رائے تے بزرگ بیٹھے ہوئے حاجی ابلیس ہے بزرگ بن کے بیٹھے آدم سنا تیرا خامن ایوب بیمار ہے اکھی تڑیاں گئیاں اساں کے پتہ اس بزرگیاں کنجے پتہ لگ گیا اسی یادیاں انہاں دیاں لیکھاں وچ میکھاں ہوندیاں انہاں نوں پتہ ہوندا جی اے جاندے ہوندے ہونے اوندے او جڑا اٹھے بیٹھا ہویا ہے میں کچھ نہ آتا انہیں ہوندے جڑا اٹھے بیٹھا ہے ایوب علیہ السلام دی بیوی نو آکھن لگا اے ہنچا کر اس آکھیا کوئی شے نہیں اس آکھیا کوئی شے نہیں مکھی مار کے جا کسی دے نام تے دے آئی گھر آکھن لگی ایوب علیہ السلام انہاں آکھیا مار ابلیسا ہن ایتھے پہنچ گیا ظالما ایتھے حملے پیا کرے گا اور او زیادہ کر ڈورے انہاں شودیاں تے ڈال دیندا بس اسی بھی پیچھے ٹور پاؤں فلان گئی تھی گیا تو بھی لگا کر دیکھا نا پتے شدہ مجبور تھی رات پاس جے کو نہیں مجبور تھی کہ ٹور حضرت ایوب علیہ السلام اس حالت میں اللہ کا قرآن آتا با ایوب ایک نادا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اللہ کا قرآن ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے کس نو پکاریا کس نو پکاریا ہاں اللہ دا پیغمبر مچھلی دے پیٹ پہنچ گیا سارے اسباب ختم ہو گئے سمندر دی تہاں وچ مچھلی گھن کی لگی گئی ان کوئی سبب دنیا دا باقی نہیں بچیا اللہ دا قرآن آتا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ سمندر دیاں تہواں وچ بن کے کس نو پکاریا بحر کلزم دے کنارے تے سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھلوتے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دی زبانی اگے دریا دیاں موجاں تے پیچھے فرعون دیاں فوجاں کھلوتیاں بحر کلزم دے کنارے تے کھلو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس نو پکاریا جی جیل دی ٹنگو تاری کوٹھڑیاں وچ بن کے یا جس ویلے زلیخا دورے ڈال دی پئیے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تے محبت دے دورے پہ ڈلیں دیے پر او حیدرت دے آواز پہ کڈھیں دیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اوکھے ٹائم دے اوتے اس مشکل وقت دے اوتے جتھے دروازے سارے بند پے نے تراکڑ ویکھن والا کوئی نہیں راہ پاسا کوئی نہیں نکلن دا راہ کوئی نہیں اس مصیبت دی گھڑی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کس نو پکارا آگ دیاں چخیاں وچ بن کے ابراہیم خلیل اللہ نے کس دیاں پکاراں کیتیاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس غم دے موقع دے اوتے اتنا غم میں ایک پتر پہلے چلا گیا پر بنیامین بھی انہاں رکھ دتا پر پھرا مڑ کے
حضرت فرماتے نے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. حضرت یعقوب علیہ السلام پتر آنکھ دے پین بہنے پیو مصر والے پاسے شہراں وچ ڈھونڈے بجائے دھوکا ڈھلیاں تے جنگلاں وچ ڈھونڈے بجائے متا کہے راہ وچ میرا پردیسی یوسف مل ونجے بہنے پہنے پتر اللہ دے پیغمبر نو کیا دے کتھے یوسف دے تذکرے اتنا عرصہ گزر گیا اگے تسی یوسف پہ کریں گے. اس حال میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. کس نو پکارے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بدر دے علیشے وچن او بدر کیڑا علیشہ بنایا گیا صحابہ نے بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے. اللہ دے پیغمبر اٹھے نے بار صحابی پہلے اندے کھلوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علیشے کے اندر میں بار 313 بندے نال نے جنہاں کو 6 کو زیرہ نے باقی 6-7 تلواراں نے باقی شے کوئی نہیں. سوٹیاں گن کے درختاں دیاں سوٹیاں تے عصا گن کے کھلوتے سامنے رکھتے مقابل جڑا تک مسلح قسم دے لوگ ہیں جنہاں کو دنیا دا اسلام موجود ہے ہتھوں نہتے نے ہتھوں خالی نے کوئی شے نہیں پیروانے نے کئی دنوں دے شودے بھوکے کھلوتے نے کہ کائنات دے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی صف بندی چا کریں گے وہ فاتح مقابلے کھڑا چا کریں گے آپ علیشے میں آویں گے تے کیا دے اللہم انتہلک حاضر الصحابہ مولا اگر یہ مٹھی بھر جماعت اج مک گئی تب تیری زمین تے تجھ کلے اللہ دی عبادت کرن والا کوئی نہ ہو سیا. اس حالت اس مشکل میرے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نو پکاریا غار سورے چ بیٹھے نے غار دے کنارے اتے کافر پہنچ گئے نے کھوجی گھل کے پہنچیا ہے جی کھوجی نال ہے کھوجی آکھیا اے کھرا ویندا پیا اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے ابو بکر دا ہے چلو او نال گیا او غار دے دہانے تے پہنچ گئے نے. اندر صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ظالم میرے نبی دے قاتل بن کے گئے نے میرے نبی نو گرفتار کرنے واسطے گئے نے اس گھڑی دے اندر اور انہاں دا گھیرا ہے اندر غار وچ بیٹھے نے. اس غار کے اندر بھی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ دے نبی ہوتا آ گئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور دے نام کی دہائی نہیں دیتی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر ان اللہ معنا گور سندے نال ہے اس دی پکار کیتی ہے میرے بھائیو ہر موقع تے دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس دی پکار پہ کریں دن عرض کرنا چاہتا ہوں ہر نماز پڑھن والا نمازی 2 رکعتاں پڑھ گینا 2 رکعتاں پڑھن تو بعد التحیات تے 2 زامن ہو کے اجر آندا اج کے اپنی زبان نال کے پڑھ دیو سارے پڑھو کھن التحیات للہ. اے اقرار پہ کریندا بات کیڑا نادان ہے نماز پڑھ کے باہر رہندا بات غیراں دیاں دہائیاں دیندا بات کسے غیر دے نام دیاں پکاراں کریندا بات غیراں نو آدا میری مدد واسطے پہنچائے فلانیاں میرا ہن کر دینے فلانیاں میری دکھاں وچ آ ونے فلانیاں میرے نفع دا مالک بنن کسی نقصان دا مالک سمجھی کھلوتا ہے حالانکہ رب ذوالجلال فرمانے اور جنہاں تو نفع نقصان دا مالک سمجھ کے دعائیاں دیندا پیا میں اللہ کا دسیندا لا یملکون مثقال ذرۃ اور جنہاں تو پکاردا پیا او دا ایک ذرے دے بھی اختیار نہیں رکھیں دے لا ينفع ولا يضر نہ کر نفع دے سکتے نہ کر
نقصان دے سکتے ہاں لا ما یملکون من قطمیر ما یملکون من قطمیر او تا کھجور دی گٹھلی اُتے جیڑا او جڑا تا پردہ لپٹیا ہوندا او تا اس دے بھی مالک نہیں کوئی نہیں. اس واسطے میرے بھائیوں ہر نمازی اقرار کر کے اللہ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھا تے دو زانو ہو کے بیٹھ کے پہ آخدا التحیات التحیات للہ. آج نماز پڑھائے نا جب آپ التحیات تے ذرا اپنا ذہن کھڑا ہوتے میں اللہ نال آج کیڑا وعدہ کروں. بندہ ہی نماز پڑھے انشاءاللہ اس نماز کا مزہ ہی بکھرا ہو سی اس نماز کا سرور ہی بکھرا ہو سی. التحیات للہ. اللہ اکبر. چلو اگے ہے والطیبات والصلوات والطیبات. انشاءاللہ جیندے رہاں تو وقت اگائیں نسان انشاءاللہ ترسان اللہ ماں تے تسان جو کچھ سنیا آکھیا اس سے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.